اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی بڑا کرونک مسئلہ ہے اور بڑا ٹچی مسئلہ ہے۔ بہت معذرت۔ مینیجرز کا یہ مسئلہ ہے اختیارات کی کمی یا اختیار کی کمی، اتھارٹی کی کمی، ٹھیک ہے، اور یہ کرونک بھی ہے اور بڑا ٹچی بھی ہے، بڑا سینسٹیو ایریا بھی ہے اور بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہر کسی کو شکایت ہے۔ جن کے پاس جو بھی اختیار ہے اس سے وہ ناخوش ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار ان کی ذمہ داری سے پروپورشنیٹ نہیں ہے، اس کی مناسبت سے نہیں ہے، یعنی کام ان کے پاس زیادہ ہے یا ان کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے اور اختیار بڑا چھوٹا سا ہے تو وہ فیصلے نہیں کر پاتے جو کہ ان کو کرنے چاہیے، ان کے لیول پہ کر لینے چاہیے، وہ نہیں کر پاتے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان آل آنیسٹی کہ یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ کون سے فیصلے کر لینے چاہیے کس لیول پہ اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، یہ چونکہ ڈیفائنڈ نہیں ہے کلیئرلی ان پریکٹیکلی ایوری آرگنائزیشن اور موسٹ آرگنائزیشنز یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ ہاں ایک ورک فلو ضرور بنایا جاتا ہے اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اچھا جی یہاں سے یہ ریکویسٹ چلے گی، پھر یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، یہاں آئے گی، یہاں آئے گی، یہاں پہ اپروو ہوگی، پھر واپس جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کہ لاجک اس کی کوئی نہیں دیتا کہ ایسا کیوں کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ منی اونلی کہ جی 5,000 کی ریکویسٹ تو آپ کے فلاں مینیجر صاحب اپروو کر سکتے ہیں، 20,000 کی ریکویسٹ فلاں مینیجر صاحب کر سکتے ہیں، 50,000 فلاں کر سکتے ہیں، لاکھ سے اوپر والی جناب فلاں کریں گے۔ یہ لاجک نہیں ہے، یہ تو ایک آپ کا سیفٹی میکنزم ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو ایک اتھارٹی میٹرکس دے دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی لمٹس کیا ہیں۔ یہ لمٹس ہیں، لیکن 5,000 کا فیصلہ کرنے کی لاجک کیا ہے کہ وہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ یا جو شخص 50,000 کی جس کی لمٹ ہے اس کے پاس کیا لاجک ہے 50,000 کا فیصلہ کرنے کی، یا وہ کیسے کرے گا 50,000 کا فیصلہ؟ جسٹ بیکاز ہی ہیز دی اتھارٹی کہ میں 50,000 روپے تک اپروو کر سکتا ہوں تو 50,000 روپے اپروو کر دے گا جو آئیں گے اس کے پاس۔ اصل میرا تو تھیسس یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن اس لیے ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو اتھارٹی ہے وہ میری رسپانسبلٹی سے کم ہے، میرے پاس زیادہ اتھارٹی اس سینس میں ہونی چاہیے کہ مجھے ہر چیز اوپر نہ لے کے جانی پڑے اور بہت ساری چیزیں میرے لیول پہ طے پا جانی چاہیے، چونکہ دیکھیں نا جی میں تو فرنٹ پہ ہوں نا، کام تو میں نے کرنا ہے، رزلٹ میں نے لے کے آنا ہے، وہ جو 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے اس کو کیا پتہ کیا ہے۔ یہاں تک بھی گفتگو ہوتی ہے نا کہ وہ تو خواہ جو ہے نا سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، ان کو کیا پتہ کیا ہے، وہ ان کو کیا پتہ میں جو یہاں سے بھیج رہا ہوں اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس نے 2 لاکھ روپے مانگ لیے تو 2 لاکھ روپے، اچھا 2 لاکھ روپے مانگ لیے، پھر وہ 4 سے 5 سوال کریں گے، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیا اس کا رزلٹ آئے گا، ROI کیا ہوگی اس کی، اور وہ ROI کے نام پہ جو کاغذ فارم فل کیے جاتے ہیں خاص طور پہ فارما میں، وہ ان سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ میں کیا کہوں، جھوٹ کہیں نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قدر نفاست سے وہ پیسے پورے کیے جاتے ہیں کہ 33 پیک وہ فلاں لکھے گا اور 49 پیک وہ فلاں لکھے گا اور جناب وہ 103 پیک فلاں چیز کے لکھے گا، تو یہ ٹوٹل جناب اتنی ویلیو بنے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ یار پلیز کم ٹو کم بی ریئل ایز دے سے، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، 33 پیک اور 103 پیک اور 49 پیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نہ کہیں سے اس کو، پھر وہ اس کے حساب سے ڈیٹا بھی بعض اوقات بنو کے سبمٹ کیا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو بات یہ ہے ہی نہیں، میں کنٹیسٹ اس کو کر رہا ہوں کہ یہ والی تقسیم کیوں ہے آخر، اور اس کی بجائے کیا تقسیم ہونی چاہیے۔ تو تقسیم اصولاً یہ ہونی چاہیے کہ جس شخص کا جو جاب ہے اس کے مطابق لاجیکلی جو اس کا اختیار بنتا ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ بے شک اس کو پیسوں کو آپ اس سے الگ کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ فرض کیجیے ایک شخص کے پاس لاجیکلی یہ اختیار ہے کہ وہ اگر 1 لاکھ روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی لاجک پہ ہونا چاہیے 1 لاکھ روپے انویسٹ، ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی لاجیکل ہے تو۔
اب اس کی اتھارٹی نہیں ہے، مت دیجیے آپ اس کو 1 لاکھ روپے کی. تو 1 لاکھ روپے کی جس کی بھی اتھارٹی ہے بات اس تک جانی چاہیے، لیکن لاجک وہی پریویل کرنی چاہیے. میرا آئی ہوپ آئی میک مائی سیلف کلیئر کہ جو لاجک ایکچوئل ہے پریویل وہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ لاکھ روپیہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ایک نئی لاجک کریٹ کی جائے اور ایجاد کی جائے اور اس کو لے کے آگے چلا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اختیار کی کمی ہے، دونوں طرح ہے. یعنی اماؤنٹس کے سلسلے میں بھی کسی حد تک ہے کہ وہ بھی ایک تقسیم ہے جو آربیٹری، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا نا، بغیر کسی ریشنل کے ہے کہ کیوں یہ صاحب 5 لاکھ روپے کی اپروول دیں گے یا 50,000 کی دیں گے یا 5,000 کی دیں گے. اس کا کوئی ریشنل نہیں ہے سوائے اس کے گریڈ کے، ٹھیک ہے. کہ سیلز مینیجر 5,000 کی اپروول دے سکتا ہے اور نیشنل سیلز مینیجر 50,000 کی دے سکتا ہے اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ 5 لاکھ کی دے سکتا ہے. سوائے پوزیشن کے اس کی کوئی لاجک نہیں، اور اس سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی، اور نہ اس سے وہ رزلٹ آ رہے ہیں. یعنی کبھی کسی نے، میں نے نہیں دیکھا کرتے ہوئے کہ فرض کیجئے آپ نے اس طرح کی اپروولز آپ نے ایک کوارٹر میں، فرض کر لیجئے آپ، 1 مہینہ از ٹو شارٹ، ایک کوارٹر میں آپ نے 50 اس طرح کی اپروو کی، ٹھیک ہے. اور ان 50 پہ آپ نے فرض کیجئے آپ نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے، لیٹ سے، ٹھیک ہے، ہائپوتھیٹیکلی. اب اس کے اگینسٹ جو بزنس ویلیو جنریٹ ہونی تھی اور جو ایکچولی جو نمبر آف یونٹس جنریٹ ہونے تھے، جو بھی لکھے گئے تھے، اس کو کبھی کسی نے بعد میں ایڈ اپ کر کے نہیں دیکھا، نہ شروع میں نہ بعد میں. جب وہ کر رہے تھے تب بھی کوئی ایڈ اپ نہیں کر رہا تھا کسی سسٹم میں کہ اچھا اب یہ ہے، اب یہ ہے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. نہ اس کے بعد کبھی کسی نے کیا ریویو اس کو کہ 20 لاکھ روپے کے ساتھ جو ایسوشیٹڈ تھا بزنس، وہ ٹرولی آیا یا نہیں آیا. ناٹ جسٹ ویلیو بٹ دی نمبر آف یونٹس جو کہ لکھے گئے تھے، وہ آیا یا نہیں آیا. کیونکہ پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ویلیو آ گئی، وہ فلاں ہو گیا، وہ جی ڈاکٹر چلا گیا بیچ میں 15 دن عمرے کے لیے چلا گیا جی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی جی، اس کا آپریشن ہو گیا جی ڈاکٹر کا، اس کا فلانا ہو گیا، اس کا ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ چلتی ہے معاملات کی. سو پلیز آئی تھنک یو آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں تو اس کا حصہ فی الحال نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وی آل نیڈ ٹو بی ریئل، یو نو، کہ ہم کسی لاجک پہ اتھارٹیز دیں، گریڈ پہ نہ دیں، اور پھر اس لاجک کو پہلے تو ہم ڈیفائن کریں اور ریفائن کریں، اور پھر اس لاجک کو پریویل کرنے دیں پھر اس کو، اور پھر اسی لاجک پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، گریڈ پہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، ٹھیک ہے. اور تب یہ جا کے سسٹم بہتر ہوگا. ادروائز یہ جو لڑائی جھگڑا اور یہ جو ایک طرح سے جو کہہ دی ہارٹ برن ہے نا کہ جی کام ہی کام ہے جی، اتھارٹی تو ہے کوئی نہیں، رسپانسبلٹی ہے، بس بس بس، تو یہ والا قصہ تب تک ریزالو نہیں ہوگا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.